بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، جتنے بیج اور جڑیں ہیں یہ سب زمین پر بو دے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑیں اور بیج مل گئے، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری میں عرض کی، آواز آئی کہ اسے ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ تب حضرت نوح نے اس سے کہا کہ تو نے انگور کی جڑ چڑائی ہے، اس کو لا کر دو۔ شیطان نے انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے ہی اس جڑ کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کہا میں لاؤں گا۔ حضرت نوح نے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نوح کے سامنے پیش کر دی، اور اس نے ایک شرط بھی کی کہ جب تم بو گے تم اس کی جڑ میں ایک بار تم پانی دو گے اور 3 بار ہم پانی دیں گے۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر انگور کو زمین میں بو دیا اور بے موجب قول کے اپنے عمل میں لائے۔ چنانچہ حضرت نوح نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا اور شیطان لعین نے 3 دفعہ، یعنی لومڑی اور شیر اور سور، ان تینوں جانوروں کو مار کر خون ان کا اس کی جڑ میں دیا۔ اور جو شرینی کے انگور میں ہے وہ تو حضرت نوح کے پانی دینے پر کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین کے پانی دینے کی وجہ سے، اسی واسطے کہ لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شیر کے جیسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور کچھ سنتا سناتا بھی نہیں، اور یہ قاعدہ تقریباً کلیہ ہے کہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سب شیطان کے فعل سے ہے۔ اور ابلیس نے کہا اے شیخ الانبیاء، تیرا احسان مجھ پر بہت ہے، مجھ سے کچھ مانگ لے۔ حضرت نوح نے فرمایا اے ملعون، تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا؟ بولا تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کرا دیا، وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح نے پوچھا کہ اے ملعون، کون سا فعل ہے کہ جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا کہ 4 چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: پہلی حسد، دوسری حرص، تیسری تکبر، چوتھا بخل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی شرح سے اس سے پوچھی۔ اس نے بیان کیا کہ میں نے 70,000 سال خدائے عز و جل کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت میں لگا رہا۔ جب آدم کو حق تعالیٰ نے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، تو میں نے حسد کر کے نہ کیا، اور اس لیے میں سزاوار اور لعنتی ہوا۔ اور دوسری یہ کہ پھر حق تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت پھر میں نے تکبر کیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے آدم کو بنایا خاک سے اور مجھ کو بنایا نار سے، اس لیے حق تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مردود کیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حرص ہوئی آدم علیہ السلام کو گیہوں کھانے کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ بہشت میں رہیں، اور میں نے اور ان کو گیہوں کھلایا، اس لیے وہ بہشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہوئے۔ اور بخل ہے کہ خدا تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس لعین جب یہ ماجرا حضرت نوح علیہ السلام کو سنا کر چلا گیا، بعد آن حضرت پر جناب باری سے حکم ہوا اے نوح، کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی، اور نام اس بستی کا
تمانین رکھا، یعنی اس کے معنی ہیں 80 آدمی مومن اور مومنہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتے تھے، اور اس کے چند روز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی۔ پھر اولاد ان کی سام، حام اور یافس باقی رہی۔ چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسل سے ہیں۔ اہل عرب و عجم سام کی اولاد ہیں، اور اہل حبش حام کی اولاد سے ہیں، اور اہل ترکستان یافس کی اولاد سے ہیں۔ اور مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک روز سو گئے تھے، ہوا سے کپڑا عورت کی سطر کا الگ ہو گیا تھا، اور حام کی نظر اس پر پڑی، وہ ہنس کر چپکا ہو رہا، اور سام کی نظر جب پڑی تو اس نے کپڑا اڑا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو ان دونوں کا ماجرا سنا، تو حضرت نوح نے سام کو دعائیں دیں اس واسطے کہ ان کی اولاد پیغمبر ہوئی، اور حام کو بد دعا دی اسی واسطے ان کا منہ سیاہ ہوا، اور اولاد بھی اس کی سیاہ رہی۔ اور بعد نے کہا حام نے سام کو دعا دی تھی، اس لیے اولاد ان کی پیغمبر ہوئی۔ اور مروی ہے کہ عمر نوح علیہ السلام کی 1400 سال کی تھی، اور ایک دوسری روایت ہے کہ 1020 سال کی تھی، اور ایک روایت ہے کہ 950 سال کی تھی، اور غالباً یہی صحیح ہے۔ سورہ عنکبوت میں مذکور ہے جب نوح نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو ایسا معلوم ہوا ہے کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ بعد اولاد سام میں سے بعد نے کوفے میں، اور بعد نے یمن میں، اور بعد نے حجاز و شام میں، اور بعد نے مغرب میں جا کر شہر بسائے، اور اولاد حام نے ہندوستان میں آ کر شہریوں کو آباد کیا، اور اولاد یافس ترکستان میں جا کر سکونت پذیر ہوئی، اور وہاں بہت سے شہر آباد کیے۔ چنانچہ سارا جہان ان تینوں ہی سے آباد ہوا۔ سب سے پہلے شیطان نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو بت پرستی کی راہ بتائی، پھر اس کے بعد ترکستان جا کر لوگوں کو بھی وہاں بھی بت پرستی سکھائی، بعد ملک عرب میں جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اور ایک بادشاہ جس کا نام اس ملک عرب میں جرم تھا، اور وہاں قد و قامت میں 400 گز بلند تھا، تمام ملک عرب اس کا مطیع و فرما بردار۔ بعد نے کہا ہے کہ حضرموت اسی کا نام تھا، اس نے وہاں مکانات، باغات اور نہریں بنائی تھیں، اور اس کی قوت و شجاعت میں اس کے برابر ملک عرب میں کوئی ثانی نہ تھا۔ تقریباً 700 برس تک ان میں سے کوئی بھی نہ مرا تھا، اور وہ سب موت کو بھول گئے تھے، اور زمین ان سے آباد و معمور تھی، جبکہ سب جہل تھے، کوئی بھی اہل علم نہ تھا، اور تہذیب و تمدن سے بالکل ناشنا تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا، اور اس نے لوگوں سے کہا، تم کس عبادت کرتے ہو؟ ان لوگوں نے شیطان سے کہا، ہم لوگوں کو کچھ بھی علم نہیں کہ کس معبود کی عبادت کریں۔ یہ بات ان لوگوں کی سن کر شیطان نے کہا، میں تم کو بتاؤں گا کہ جس کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ تب شیطان نے ان لوگوں میں سے چند کو لے کر خطہ ہندوستان آیا، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی عبادت کرتے ان لوگوں کو دکھایا، اور ان پر پھر اچھے طور پر بت پرستی کی تلقین کی، اور پورے طریقہ سے بت پرستی کا عادی بنایا۔ اور وہ لوگ جو شیطان کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے، وہاں سے ان 5 بتوں کو اٹھا کر اپنے گھروں میں لے گئے، اور کہا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور بولے نہ چھوڑیو اپنے ٹھاکروں کو، یعنی 2 کو، اور نہ سوا، اور نہ یگوس کو، اور نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ اور یہ سب کے سب لوگ ان کو پوجنے لگے، اور تمام عالم بت پرست ہو گیا۔ بیان حضرت ہود علیہ السلام کا۔ حق تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر
وہ قوم دراز قد اور چوڑے جسم کی نہایت خوفناک تھی۔ سب سے لمبا ان میں 100 گز کا اور ٹھگنا 60 گز کا، اور وہ سب کے سب بت پرستی کرتے تھے اور خدا پرستی سے از حد بیزار تھے، اور وہ سنگ کو تراش کے پہاڑوں میں اپنے مکان بناتے تھے اور اپنی تنگ نظری اور سنگ دلی سے بتوں پر ایمان لاتے تھے، مگر ان میں سے ایک فرقہ ایمان نہیں لایا تھا، اور وہ ان کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب حضرت ہود کے پند و نسائے حد سے زیادہ ہوئے تو سب کافر حضرت ہود علیہ السلام کو ایذا دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جو لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے جناب باری میں ان کفاروں کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجہ میں برسات موقوف ہوگی اور زراعت سوکھ گئی، اور تقریباً 7 برس تک وہ کافر قید کی بلا میں گرفتار ہوئے اور بھوک پیاس کے مارے اپنی زندگی سے بیزار ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے بہت ہی شفقت و محبت سے فرمایا کہ تم لوگ سب ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آتش سے بچاؤ، اور یہ سب آفتیں تم کو جو پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے کفر کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، اور بت پرستی خدا کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اس سے بچو۔ اور وہ لوگ ہمیشہ ہود علیہ السلام سے بڑی بے ادبی اور گستاخی سے کہتے تھے، ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی عبادت نہ چھوڑیں گے اور اپنے دین باطل سے کبھی منہ نہ موڑیں گے۔ اور اس زمانے کا یہ دستور تھا، جس پر کوئی بڑی مشکل آتی تھی وہ سخت مہم میں مبتلا ہو جاتا تو وہ حرم میں مکے جا کر التجا کرتا تھا اور جناب الہی میں نہایت عاجزی کرتا، لہذا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ان دنوں ایک قوم مکے میں رہتی تھی اور وہ اپنے تئیں شریف اور رئیس مکہ اور سردار مکہ کہتی تھی۔ جب لوگ قوم کے ان بلاؤں میں گرفتار ہوئے تو ان میں سے 70 رئیسوں نے جانے کا ارادہ کیا اور وہ سب جانے کے واسطے تیار ہو گئے۔ ساری قوم نے ان کو یہ وصیت کی، مکے میں جا کر دعائے استسقا بران رحمت مانگنے کی ہر کوشش کرے۔ جب یہ لوگ اپنی مسافت منزلیں پوری کر کے مکہ پہنچے اور وہاں جا کر معاویہ ابن بکر کے گھر میں اترے تو وہ ان سب لوگوں کے واسطے طعام و شراب کی ضیافتیں کرنے، مجلس و عیش عشرت میں گانا سنوانے لگے۔ تو یہ لوگ اپنی بھوک و پیاس کی مصیبت کو بھول گئے، کہاں کی دعا اور کہاں کا استسقا۔ وہ سب کے سب دن رات راگ و گانے سننے لگے۔ ادھر ساری قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود، ہم تیرے خدا کو ہرگز نہ مانیں گے، اگر تو ہم کو ڈراتا ہے عذاب سے تو کم از کم ہم کو اپنے خدا کو تو دکھا، وہ کیسا ہے جو ہم پر عذاب لائے گا، اور اگر تو نے ہم کو اپنے خدا کو نہ دکھایا تو پھر ہم تجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے خدا کی درگاہ میں تضرع کیا اور کہا، خدایا مجھے ان کے ظلم سے بچا، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں، شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ اس کے زمانے سے زمانہ طوفان تک 700 برس گزرے تھے، اور قوت اس کی اس قدر تھی کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تھے تو اپنے زانوں تک اس میں گھس جاتے، لیکن سب کے سب نافرمان تھے اور اپنی زبانوں سے یہ کہتے تھے، یعنی کون ایسا ہے پردہ زمین پر کہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہو۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، ایک حدیث میں ہے کہ ہود، وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر جا رہو۔ تب حضرت ہود ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا، اے قوم، تم کو ہوا ہلاک کرے گی اور تم پر غضب الہی ان قریب آئے گا۔ وہ بولے، کون سی ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی؟
تب خدائے تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے میری قوم، اپنے گناہ بخشواؤ، اپنے رب سے اور اپنے کو رجوع کرو اسی کی طرف، تاکہ تم پر چھوڑ دے آسمان سے داریں اور زیادہ سے زیادہ تم کو دے، اور نہ پھر جاؤ تم گنہگار ہو کر۔ کافروں نے کہا، ہم توبہ نہیں کریں گے اور نہ ہم تم کو اس کا رسول تسلیم کریں گے۔ پس ایک قوم کو بھیجا کہ مکے میں جا کر پانی طلب کریں۔ اس قوم میں سے 6 آدمی مکے کو گئے، ان میں سے صرف 2 شخص مسلمان تھے، لیکن دین اپنا چھپائے رکھے تھے۔ وہ ان دونوں کا نام مزید اور بکم تھا، اور ان کے سردار کا نام کی، اور یہ سب مکے کو گئے۔ مزید نے ان سے کہا کہ جب تک تم حضرت ہود پر ایمان نہ لاؤ گے، اس وقت تم پر باران کا برسنا موقوف رہے گا۔ یہ بات مزید کی سن کر سب نے ان کو جھٹلایا۔ اس کے بعد مزید اور لکیم نے کہا، یا الہی، یہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں، تو ہماری حاجتیں پوری کر۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ کیا مانگتا ہے؟ مانگ۔ مزید نے کہا، یا الہی، میں قیامت تک دنیا میں بھوکا نہ رہوں۔ حکم ہوا، میں نے تیری یہ حاجت قبول کر لی۔ بعد حکیم نے کہا، یا الہی، 7 دفعہ کی عمر مجھے عطا کر، جس کی عمر چاہوں بطن بعد بطن 3000 برس تک زندگانی کروں۔ حکم ہوا، میں نے تجھے بخشی۔ اور کیل نے کہا، خداوند، کوئی ہماری قوم میں بیمار نہیں ہوا کہ تجھ سے شفا چاہوں، اور نہ کسی مشکل میں پڑا ہوں کہ تجھ سے یاری مانگوں، مگر پانی مانگتا ہوں واسطے قوم عاد کے۔ اتنے میں 3 سات کے اندر اندر ابر سیاہ سفید سرخ پیدا ہوا، اور آواز آئی، اے کیل، ان 3 میں سے جس کو چاہے اختیار کر۔ تب کیل نے دل میں سوچا کہ ابر سفید سرخ میں پانی نہیں ہوتا، مگر ابر سیاہ پانی سے خالی نہیں ہوتا، لہذا اس کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابر سیاہ ساتھ ساتھ اس کے منزل مقصود کو جا پہنچا۔ واب ابن منبع نے روایت کی ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے، اور اس کا نام ریح العقیم ہے، اور 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے، اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ اور موکل ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی، اور وہ اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو مانند ریزہ اور بریشم کے اڑا دے گی، اور آسمان گر پڑے گا اور اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ روئی کے گالے کی مانند اڑتا پھرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پھر جب پھونکیں گے نر سنگے میں ایک پھونک، اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ ٹپکے جائیں گے، ایک چوٹ اس دن پر پڑے گی اور پڑنے والی اور پھٹ جائے گا، آسمان پھر اس دن وہ سست ہوگا۔ حکم ہوا کہ اے فرشتوں، وہ ہوا قوم عاد پر کچھ دیر کے واسطے چھوڑ دو۔ تب انہوں نے عرض کی کہ اے جبار عالم، کس قدر چھوڑ دے؟ حکم ہوا کہ گائے کی ناک کے نتنے کے انداز سے چھوڑ دو۔ انہوں نے پھر عرض کی، یا رب العالمین، اس مقدار سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے گا۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کے ناکے کے سوراخ کے برابر سے چھوڑو، تو وہ ہوا مانند برسیاہ کے پہاڑ کی طرف نکل آئی۔ اس ہوا کو دیکھ کر قوم عاد بہت خوش ہونے لگی اور کہنے لگی، یہ ابر ہم پر ضرور برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، کوئی نہیں، وہ یہی ہے کہ جس کی تم لوگ شتابی کرتے تھے، اور یہ وہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار ہے۔ اور جب ہوا نکلی، کافروں نے کہا، اے ہود، تو نے خوشخبری پہنچائی کہ جس سے ہم خشک تر ہوں گے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے کافرو، ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب علیم پہنچتا ہے۔ وہ اس خبر کو سن کر تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑوں کے دامن میں جا رہے، جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے۔
اور زن و مرد لڑکے والے 4 پایوں کو بیچ میں آپ نے لے لیا اور یہ کہتے تھے کہ 3 طرف تو ہمارے پہاڑ اور ایک جانب ہم سب ہیں، دیکھتے ہیں کون سی ہوا ہے کہ ہمارے بیچ سے گزرتی ہے اور وہ ہم پر کس طرح زور کر سکتی ہے۔ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا تو اچانک ایک آواز رعد کی آئی اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات اور قصر وغیرہ جتنے تھے سب کو جڑ سے کھود کر پھینک دیا۔